دریائے سندھ کی تہذیب کب، کیسے اور کس نے دریافت کی؟ اولڈ ڈیورا، جو دنیا کے جانے مانے تاریخ دان سمجھے جاتے ہیں، اپنی کتاب دی اسٹوری آف سولازیشن میں لکھتے ہیں جب خوفو نے پہلا اہرام تعمیر کروایا تو موہنجو دڑو اپنے عروج پر تھا۔ مجھے اولڈ ڈیورا کی درائیں سندھ کی ترائی پر آباد انڈس ویلی سولازیشن کے بارے میں کی گئی اس بات کی اصل گہرائی کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں نے متعلقہ کتب میں پڑھا کہ لاہور سے ملتان جاتے ہوئے سب سے پہلے جو ریلوے ٹریک 1856 میں بچھایا گیا تھا، اس میں تقریباً 100 میل تک ہڑپا سے چوری شدہ اینٹوں کا استعمال کیا گیا۔ اس بات کا علم ہوتے ہی میں نے بغیر کسی وقفے کے گوگل پر ہڑپا کی تصاویر ملاحظہ کیں۔ ہڑپا کے موجودہ کھنڈرات کی تصاویر دیکھ کر دل اس بات پر گریا کن ہوا کہ ہم کس قدر بے حس واقع ہوئے ہیں۔ میں ان تصاویر پر اپنی نظریں جمائے اس سوچ میں گم تھا کہ اگر وہ اینٹیں جو آج ریل کی پٹریوں کے نیچے دبی پڑی ہیں وہ اپنی صحیح جگہ پر موجود ہوتیں تو ہڑپا میں کھنڈرات کی صرف بنیادیں ہی موجود نہ ہوتیں بلکہ وسیع پیمانے پر تباہ شدہ عمارتوں کے اثر بھی موجود ہوتے۔ اپنے لوگوں کی بے حسی پر جب دل آنسو بہا چکا تو خیال ہوا کہ کیوں نہ اس بات پر تحقیق کی جائے کہ کیسے یہ عظیم تہذیب منظرنام پر آئی اور وہ کون لوگ تھے جن کی وجہ سے آج تک کچھ باقیات اب بھی انڈس ویلی سولازیشن کی مختلف سائٹس پر موجود ہیں۔ کچھ دنوں تک تو تحقیق کا یہ خیال میرے تخیلات میں صرف غوطے ہی لگاتا رہا، مگر چند دنوں کی ٹال مٹول کے بعد میں نے تحقیق کا آغاز کر ہی دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ تحقیق ایک کہانی کی طرح سناؤں۔ برطانوی جاسوس جیمز لونس کی ہڑپا آمد۔ اس کہانی کا آغاز جیمز لونس نامی برطانوی فوجی سے ہوتا ہے۔ چونکہ یہ حضرت ایک جاسوس بھی تھے، اسی وجہ سے ان کا ایک فرضی نام چارلس میسن بھی تھا۔ تاریخ میں یہ شخص چارلس میسن کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اس وجہ سے میں اس تحریر میں اس کا یہی نام استعمال کروں گا۔ چارلس کو سکے اور پرانے نوادرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کے تحت 1826 میں اپنے سفر کے دوران یہ پنجاب کے کچھ علاقوں سے بھی گزرے۔ ملتان کی طرف جاتے ہوئے مقامی لوگوں سے پوچھتے ہوئے جنگلوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کچھ کھنڈرات موجود تھے۔ جب لوگوں سے اس جگہ کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ جگہ ہڑپا کہلاتی ہے۔ چارلس نے کچھ وقت ہڑپا میں قیام کیا اور اپنے قیام کے دوران کھنڈرات کی تصاویر اپنے پاس موجود ڈائری کے کچھ صفحات پر بنا لے۔ اس وقت تک وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہڑپا اصل میں کیا ہے اور ماضی کی کس تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ وہ زندگی بھر ہڑپا کی اصلیت سے بے خبر ہی رہے۔